بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرنا اور طائف کی طرف جانا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جرأت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لالچ کیا اور یکے بعد دیگرے آپ کے متعلق ارادے کیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حج کے اجتماع میں اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرتے اور ہر قوم کے سردار سے گفتگو کرتے اور ان سے صرف یہی مطالبہ کرتے کہ وہ آپ کو پناہ دیں اور آپ کی حفاظت کریں، اور فرماتے میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ کہ میرے قتل کا جو ارادہ کیا گیا ہے تم اس سے میری حفاظت کرو تاکہ میں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا لوں۔ مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہ کیا اور وہ کہتے اس شخص کی قوم اسے بہتر جانتی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے ثقیف قبیلے کا قصد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں 3 بھائیوں کو ثقیف کے سردار پایا جو یہ تھے اب یلیل بن عمرو، حبیب بن عمرو اور مسعود بن عمرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کے پاس مصیبت کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو کعبہ کے کپڑے چوری نہیں ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کسی دوسرے کو بھیجنے سے عاجز آ گیا ہے؟ اور تیسرے نے کہا قسم باخدا میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، اور اگر آپ اپنے بیان کے مطابق رسول ہیں تو آپ اس بات سے بہت بلند رتبہ ہیں کہ میں آپ کی گفتگو کا جواب دوں، اور آپ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ اور انہوں نے آپ سے ٹھٹھا کیا اور جو باتیں انہوں نے آپ سے کی انہیں اپنی قوم میں مشہور کر دیا، اور وہ 2 قطاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جو پاؤں اٹھاتا اور رکھتا وہ پتھر پر ہی پڑتا، اور طائف میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور ان کے ساتھ ان کا نصرانی غلام عدس بھی تھا۔ ان دونوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی تو وہ مسلمان ہو گیا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے۔